مطلب ہمارے چاہنے والے کا اخلاق یہ جہاں جائے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، یہ نہیں کہ گالیاں دے، یہ نہیں کہ غصے کا جواب غصے سے دے، یہ نہیں کہ بدکاری کا جواب بدکاری سے دے، اس کے وجود میں کیا ہوتا ہے؟ حلم ہوتا ہے، یہ احسان کر کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ دوسرا پلر جو معرفت النفس کا وہ ہے علم۔ فرمایا جو معرفت النفس حاصل، پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں، یہ کبھی بھی معرفت النفس حاصل نہیں کر پائے گا، یہ کبھی بھی اپنے اخلاق کو نہیں بنا پائے گا، یہ کبھی بھی اہل بیت کا قرب حاصل نہیں کر پائے گا اگر اس میں یہ جذبہ نہیں ہے۔ پہلا جذبہ یہ ہے کہ لوگ کچھ بھی کہیں لیکن تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، تمہاری رفتار اچھی ہونی چاہیے۔ اب اسی طرح آپ میاں بیوی دیکھ لیں، طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ حلم نہیں ہے۔ آج کسی مومن نے کہا مولانا شادیاں بھی جلدی کر رہے ہیں اور طلاق بھی لوگ جلدی لے رہے ہیں، شادی کرنے کی بھی جلدی ہے، پھر 2 سال نہیں گزرتے طلاق لینے کی بڑی جلدی ہے۔ جس عورت میں حلم نہیں ہے، جس مرد میں حلم نہیں ہے، جس میں تحمل نہیں ہے، ایک دوسرے کے اخلاق کو تحمل نہیں کر سکتے، فوراً جدا ہو جاتے ہیں اور حقدار لعنت پروردگار عالم بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کی جوان کی زندگی میں حلم ہو، یہ باپ حلیم ہو، یہ بیٹا حلیم ہو، نیاز والی حلیم نہیں ہے، یہ کردار والی حلیم ہے۔ ہاں وہ حلیم کھانے کے ہم بڑے شوقین ہیں، لیکن یہ حلم ہمارے وجود میں نہیں ہے۔ مجلسیں انسان کے وجود میں حلم پیدا کرتی ہے کہ صبر امام حسین دیکھو کہ وہ مولا حسین کے بابا جو اپنے اشارے سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ یہ پاور ولایت امیر المومنین ہے، چولی کے اشرے کا موضوع بھی ولایت تھا، یہ پاور ولایت امیر المومنین ہے کہ اپنے اشارے سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑتے ہیں، اور انہی کے بیٹے امام حسین ایک بد دعا نہیں دے رہے، ایک بد دعا دیں تو پورا لشکر تباہ و برباد ہو جائے، لیکن یہ امام حسین کا حلم ہے، یہ صبر امام حسین ہے۔ وہ صبر جناب سیدہ تھا کہ کیونکہ اگر یہ اہل بیت ہے تو رول ماڈل ہے نا۔ تم یہ دیکھو کہ مولا کے چہرے پر لعاب دہن پھینکا جاتا ہے، لیکن وہی مولا امیر المؤمنین صبر کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جناب مالک اشتر کو ایک چاہنے والا دھکا دیتا ہے، پتہ نہیں کہ یہ مالک ہے کون ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مالک ہے، پھر معافیا مانگنے پیچھے پڑا، لیکن مالک نے سجدے میں جا کر کہا خدایا جس جوان نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے مالک نے اسے معاف کر دیا، تو مالک کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہاں یہ کردار، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو اگر چاہتے ہو خدا تجھے معاف کرے، احسان کرو اگر چاہتے ہو خدا تیرے ساتھ احسان کرے۔ تو جب تک یہ صفات، یہ پلرز میرے وجود میں نہیں ہوں گے تب تک میرے وجود میں نفس کی معرفت نہیں بڑھ سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ کیسے پیدا کرنا، انشاءاللہ اس کی طرف آئیں گے۔ پہلی چیز حلم، دوسری چیز انسان علم حاصل کرے۔ حلم کے بعد اگر اس کے وجود میں علم نہیں ہوگا، کہ میں نے کل بتایا تھا بچوں کو پابند کریں، کم از کم ڈیلی 20 پیجز پڑھیں۔ علم روح کی غذا ہے، روح کو موٹا کرنا، اسے علم دو، علم دو۔ ڈرامہ دیکھتے ہو، ٹی وی دیکھتے ہو، دوستوں کے ساتھ گپ شپ مارتے ہو، فضول چیزیں تمہارے ذہن میں جا رہی ہیں، لیکن اگر علم اپنے وجود میں، بھائی دن میں آدھا گھنٹہ فکس کر لو، مجھے تفسیر قرآن پڑھنی ہے، معراج السعادہ پڑھنا ہے، تاریخ انبیاء پڑھنی ہے، تاکہ کچھ نہ کچھ میں سیکھتا رہوں۔ اور علم آپ کے وجود سے جدا نہیں ہوتا، ہر شے آپ کے وجود سے جدا ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے کے اندر صفت رشد ہوتی، اگر کسی کے اندر صفت رشد نہیں ہے، یہ معرفت النفس کا علم حاصل۔ رشد کا مطلب کیا؟ جناب مختار ثقفی کا لقب کا تھا کیس، ان کا فرقہ بنا فرقہ کیسانیہ۔ کیاست مطلب مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن تیز ہوتا ہے، یہ فتنوں کو جانتا ہے، یہ باطل خیالات کو جانتا ہے، یہ فوراً پکڑ لیتا ہے کہ شیطان مجھے بھی گمراہ کر رہا ہے، فلاں بندے نے جب میرے ساتھ دوستی کی ہے تو یہ میرے ساتھ اچھائی کرنا چاہتا ہے یا برائی کرنا چاہتا ہے۔ یہ اپنی اچھائی اور برائی کے راستوں کو فوراً منتخب کرتا ہے اور اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ خود کو گمراہی سے بچا دیتا ہے۔ اگر جناب حر کے وجود میں صفت رشد نہ ہوتی، کبھی بھی حر کو ہدایت نہ ملتی۔ اس نے رات کو بیٹھ کے کیلکولیشن کی کہ حر اگر تو یزید کے لشکر میں جائے گا کیا ملے گا، اگر تو حسین کے لشکر میں جائے گا تو کیا ملے گا۔ یزید کے لشکر میں تھوڑی بہت عہدہ مل جائے گا، لیکن اگر حسین کے لشکر میں جائے گا تو جنت مل جائے گی۔ قیامت کے دن جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کو منہ کیسے دکھاؤ گے؟ اور جس امام حسین کی والدہ کے لیے ایک جملہ نکال نہیں سکتے، قیامت کے دن اسی جناب زہرا کو کیا چہرہ دکھاؤ گے جب پوچھیں گے تم نے میرے بیٹے کو مارا تھا؟
تو جب اس نے کیلکولیشن کی تو ہور کیس تھا، ہور کے وجود میں رشد تھا. اور امام فرماتے ہیں علی کا چاہنے والا بے وقوف نہیں ہوتا، عقل مند ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد.